اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 19 ربیع الثانی 1443 ہجری، 25 نومبر 2021 عیسوی، 8 گتے اگہن 2078 بکرمی، جمعرات کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين۔ فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون۔ من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين۔ اللہ اکبر اللہ بعدہ کرکٹ پر جو لوگ وقت ضائع کرتے ہیں دیکھنے میں نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس موضوع پر ایک نظم سماعت فرمائیں۔ ہے کرکٹ عالمی دھوکا، کبھی کرکٹ نہ دیکھو تم، ہے کرکٹ عالمی دھوکا، کبھی کرکٹ نہ دیکھو تم، بنا ہے کھیل یہ جوا، کبھی کرکٹ نہ دیکھو تم، بنا ہے کھیل یہ جوا، کبھی کرکٹ نہ دیکھو تم۔ بھلا کر مقصد جیون پڑے ہو کھیل کے پیچھے، بھلا کر مقصد جیون پڑے ہو کھیل کے پیچھے، گنوا کر وقت یہ اپنا، کبھی کرکٹ نہ دیکھو تم، گنوا کر وقت یہ اپنا، کبھی کرکٹ نہ دیکھو تم۔ ہے اس سے دین کا نقصان، دنیا بھی خسارے میں، ہے اس سے دین کا نقصان،
نہ دیکھو تم نہیں ہے کام یہ اچھا کبھی کرکٹ نہ دیکھو تم ہر ایک نیکی کی لذت اس سے بے شک روٹھ جاتی ہے ہر ایک نیکی کی لذت اس سے بے شک روٹھ جاتی ہے نمازوں کو بھی ہے خطرہ کبھی کرکٹ نہ دیکھو تم نمازوں کو بھی ہے خطرہ کبھی کرکٹ نہ دیکھو تم کمانے کے لیے جنت ملی ہے زندگی ایک بار کمانے کے لیے جنت ملی ہے زندگی ایک بار ملے گا پھر نہ یہ موقع کبھی کرکٹ نہ دیکھو تم ملے گا پھر نہ یہ موقع کبھی کرکٹ نہ دیکھو تم نہیں ایمان جن کا آخرت پر کھیل وہ کھیلیں نہیں ایمان جن کا آخرت پر کھیل وہ کھیلیں تمہیں گر خوف ہے اس کا کبھی کرکٹ نہ دیکھو تم تمہیں گر خوف ہے اس کا کبھی کرکٹ نہ دیکھو تم نبی کو چھوڑ کر کرکٹ کھلاڑی پر فدا ہو تم نبی کو چھوڑ کر کرکٹ کھلاڑی پر فدا ہو تم نبی سے جوڑ لو رشتہ کبھی کرکٹ نہ دیکھو تم نبی سے جوڑ لو رشتہ کبھی کرکٹ نہ دیکھو تم نہ اس کرکٹ کے چکر میں بگاڑو آخرت شاکر نہ اس کرکٹ کے چکر میں بگاڑو آخرت شاکر سنبھل جاؤ کرو توبہ کبھی کرکٹ نہ دیکھو تم سنبھل جاؤ کرو توبہ کبھی کرکٹ نہ دیکھو تم اللہ اکبر اللہ اکبر میرے محترم ساتھیوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ منصور احمد مدنی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے مسلمان کا بھائی ہے۔ تو لیجئے شیخ صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله
ان اللہ تواب الرحیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ محترم حضرات، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی ہے، اور میں چاہوں گا سب سے پہلے اس کا ترجمہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ، تاکہ آپ کو یہ اندازہ لگ جائے کہ آج کے اس درس میں، آج کی اس مجلس میں کن باتوں کے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم لوگ بہت ساری بدگمانی کی باتوں سے پرہیز کرو۔ بدگمانی کی باتوں سے پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض بدگمانی گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان ساری چیزوں سے مومنوں کو خطاب کیا اور ان ساری چیزوں سے منع فرمایا، اور آگے فرما رہا ہے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا گوارا کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، تم اسے بالکل گوارا نہیں کرو گے۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں ان باتوں کی وضاحت کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بات سے منع فرمایا کہ ہم بدگمانی کے شکار نہ ہوں، ہم غیبت نہ کریں، ہم ٹوہ میں نہ لگیں۔ یہ اصل موضوع ہے آج کا۔ لیکن اگر کل آپ اسلامی معاشرے پر غور کریں گے، اگر آپ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ایک انسان دوسرے انسان سے دور بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، ایک شخص دوسرے شخص سے نفرت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک شخص دوسرے شخص کو نقصان پہنچاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس میدان میں صرف مرد ہی نہیں ہیں، اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ایک شخص سے دوسرا شخص نفرت کر رہا ہے، ایک شخص سے دوسرا شخص بھاگ رہا ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ ہے کیا اس میں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ انسانی معاشرے اور سوسائٹی میں کچھ خامیاں، کچھ کوتاہیاں، کچھ غلطیاں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جب تک ان غلطیوں کا ازالہ نہیں ہوگا، جب تک وہ کمیاں ختم نہیں ہوں گی، جب تک وہ خرابیاں، وہ برائیاں ختم معاشرے اور سوسائٹی سے نہیں ہو جائیں گی، یہی چیزیں رونما ہوتی رہیں گی کہ ایک دوسرے سے بھاگتے رہیں گے۔ جبکہ شریعت اسلامیہ نے یہ مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ جبکہ ہم اگر ایسا دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ چیز نظر آتی ہے کہ ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ایک دوسرے کو
ایک دوسرے سے نفرت ہو رہی ہے، آخر یہ وجہ ہے کیا؟ وجہ یہی ہے کہ بعض کوتاہیاں، بعض غلطیاں، بعض برائیاں جو معاشرے اور سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں، جب تک وہ ختم نہیں ہوں گی یہ ساری چیزیں پائی جاتی رہیں گی، جبکہ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں چند خامیوں کا ذکر کیا ہے۔ جو خامیاں اور برائیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے چند کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ یہ خامیاں جب تک پائی جائیں گی اصلاح نہیں ہو سکتا ہے، لہذا اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں ان خامیوں کا ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نصیحت بھی کی ہے اور وجہ بھی بتلائی ہے کہ کیوں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کس طرح سے قریبی ہوتا ہے، اس چیز کو بھی بتلایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی چیز، سب سے بڑی کمی، سب سے بڑی کوتاہی جو معاشرے اور سوسائٹی میں پائی جاتی ہے اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آخر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی کیوں نہیں ہو پا رہا ہے، ہو سکتا ہے، کیا کرنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز بتلائی حسد نہ کرنے کی، یعنی حسد سے منع فرمایا کہ ایک دوسرے کی حسد نہ کیا کرو۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے سے زوال نعمت کی تمنا کرنا۔ ایک شخص کے پاس کوئی نعمت ہے اور ایک شخص دوسرا جو ہوتا ہے اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور انتہا تو یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حسد اس سے چھن جائے اور وہ حسد اور وہ نعمت اس سے چھن جائے اور وہ نعمت مجھے مل جائے۔ ایک حسد یہ ہوتی ہے، اور اس سے بھی بڑی حسد یہ ہے کہ ایک شخص یہ تمنا کرتا ہے، حاسد جو ہوتا ہے، کہ فلاں نعمت جو فلاں کے پاس ہے مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس سے چھن جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سب کو منع فرمایا ہے حسد کرنے کی۔ اور یہ حسد کرنے والا حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ اگر کسی کی ترقی دیکھ لیا، کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھ لیا، کسی کی یہاں خوشی دیکھ لیا، اس کو گوارا نہیں ہوتا ہے۔ جب کچھ نہیں کر پاتا ہے تو وہ حسد ہی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے حسد سے آپ نے منع کیا۔ حاسد کی دلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ سامنے والے کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت کسی طرح سے چھن جائے، مجھے مل جائے، مجھے بھی نہ ملے، اس سے چھن جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے منع کیا ہے کہ یہ معاشرے اور سوسائٹی میں یہ برائی جب تک رہے گی آپس میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا تَنَاجَشُوا، اور تم قیمت میں اضافہ نہ کرو۔ قیمت میں اضافہ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی بازار میں کسی شخص نے کوئی چیز خریدی، مثال کے طور پر 100 ریال یا 100 روپے میں، دوسرا شخص اس کو خریدنا نہیں ہے، وہ خریدنے والا نہیں ہے، لیکن جا کر کے اس کی قیمت بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ سامنے والا شخص فائدہ نہ اٹھا پائے، خرید نہ پائے، اس کی قیمت بڑھا کر کے چلا آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَنَاجَشُوا، اور تم قیمت میں اضافہ نہ کرو کہ کوئی شخص گیا ہے، ایک چیز خرید رہا ہے، اتنی اس کا مول بھاؤ ہو چکا ہے، اب تم قیمت بڑھا کر کے اور اس کا معاملہ خراب کر کے چلے آتے ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نفرت پیدا ہوگی، اس سے آپس میں عداوت پیدا ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز یہ بتلائی، وَلَا تَنَاجَشُوا،
حسد نہ کرو اور قیمت میں اضافہ نہ کرو. دو چیزیں ہو گئیں کہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص خرید و فروخت کر رہا ہے تو اس کی خریدی ہوئی چیز جو ابھی وہ بات کر کے آیا ہے اس کی قیمت میں اضافہ کر کے نہ چلے آؤ کہ وہ دکاندار اس کو بھی نہ دے، جبکہ اس کو خریدنا ہی نہیں ہے، اس کو لینا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جلن، وہ معاملہ خراب کرنا چاہتا ہے سامنے والے کا، جس کی وجہ سے ایسی حرکتیں کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کی قیمت لگا رکھا ہے تو اور تمہیں جب خریدنا بھی نہیں ہے تو اس کے اوپر جا کر کے قیمت لگا کر کے کیوں اس کے معاملے کو خراب کر رہے ہو؟ اس سے نفرت پیدا ہوگی، اس سے محبت نہیں ہوگی بلکہ اس سے نفرت پیدا ہوگی. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز جو بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی خامی ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں، مردوں کے درمیان، عورتوں کے درمیان، وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں بغض نہ رکھو اور نہ بغض کے اسباب اختیار کرو. بغض رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غیبت سے منع کیا، بغض رکھنے سے منع کیا. ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی منع فرما رہا ہے کہ اس سے تمہارا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. حسد کر رہے ہو، بغض کر رہے ہو، کینہ کپٹ رکھ رہے ہو، دل میں برا جان رہے ہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں شروع میں نے آیت تلاوت کی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ رکھو. ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ، اس لیے کہ بعض بدگمانی گناہ ہے، خواہ مخواہ میں تم بدگمانی رکھ رکھے ہو. اور یہ بھی بتلا دیا کہ دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو. غیبت بہت ہی بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، غیبت کرنے والا گویا کی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. غیبت کرنے والی عورت گویا کی اپنی مردہ بہن و بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. تو ہم یہ ایک ایک گھنٹہ دوسرے کی غیبت میں، دوسرے کی برائی میں جو کرتے رہتے ہیں، یہ کہاں سے صحیح ہوگا؟ اور پھر ہم آپس میں محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت کیسے کرے گا؟ یہ ساری کمیاں ہوتی ہیں. ان کمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کرنے کا حکم دیا کہ آپس میں بھائی بھائی ہو سکتے ہو، ان خامیوں کو دور کرو. وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں بغض نہ رکھو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بغض کبھی نہ رکھو اور نہ ایسے اسباب اختیار کرو جو بغض والے ہوں. ساتھ ہی ساتھ تیسری چیز بتلایا وَلَا تَبَاغَضُوا، بغض نہ رکھو. اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو. منہ نہ موڑنے کا مطلب کیا ہے؟ منہ نہ موڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اعراض نہ کرو، قطع تعلق نہ کرو، رشتہ نہ توڑو. حدیث میں آتا، اور یقیناً جب انسان ساتھ میں رہتا ہے، آپس میں آنا جانا رہتا ہے، بات چیت، تو کبھی نہ کبھی وہ اونچی نیچی باتیں ہو جاتی ہیں. تو یہ اونچی نیچی باتیں ہو جانا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو جب مزاج الگ ہے، مزاج مختلف ہے تو ایسا ہوگا. لیکن کیا اگر اونچی نیچی کوئی بات ہو جائے، الٹی سیدھی کوئی بات ہو جائے، تو ہمیشہ کے لیے ایک بھائی دوسرے بھائی کو چھوڑ دے، ایک بھائی بہن کو چھوڑ دے، ماں باپ کو چھوڑ دے، دوست و اقارب کو چھوڑ دے؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرے. 3 دن کا حکم دیا گیا ہے کہ ہوگا، تمہارا اختلاف ہوگا، غصہ آئے گا، غصہ ہونا چاہیے ان باتوں پر جب مزاج نہ مل رہا، لیکن اس کی یہ اجازت نہیں دی گئی کہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا جائے. اس کی حد کیا ہے
3 दिन की हद है कि 3 दिन से ज्यादा कतई ताल्लुक नहीं करना चाहिए। वला तदाबरू, ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब एक दूसरे से मिले तो एक उधर मुंह मोड़ ले और एक दूसरा उधर मुंह मोड़ ले। वला तदाबरू, दूसरे एक दूसरे से मुंह ना मोड़ो। एक दूसरे से मुंह मोड़ने से मना किया गया है। शैतान यहां पर कामयाब कैसे होता है? मिसाल के तौर पर किसी से तू में हो गई और दोनों ने अपनी बातें बंद कर दी, वो उधर खड़ा हो गया, वो उधर खड़ा हो गया, या मियां इधर रुक गए और बीवी उधर रुक गई। अब दोनों के अंदर शैतान आ करके उसकी ताकत को जगाता है। क्या जगाता है, क्या बेदार करता है? इधर मियां को उभारता है कि तुम पहले सलाम मत करना, तुम पहले बात मत करना। दूसरी तरफ बीवी की तरफ जाता है और बीवी से कहता है कि तुम्हें भी झुकना नहीं है, बहुत हो गया, हमने बहुत सह लिया, अब हम आगे नहीं सह पाएंगे। अब शैतान कामयाब हो गया। इधर मियां जी को एक तरफ चढ़ा रखा है, दूसरी तरफ बीवी और चढ़ी जा रही है, इधर बयान कर रही है, उधर बयान कर रही है। नहीं, अब इससे ज्यादा हमसे बर्दाश्त की बात नहीं है। कामयाब हो गया शैतान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि जब ऐसी बात हो जाए तो 3 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 दिन बस कतई ताल्लुक कर सकते हो और चौथे दिन तुम्हें आपस में बात कर लेना चाहिए। शैतान कहा नहीं, हम हैं, उधर कह रहा है हम हैं, दोनों तरफ काम कर रहा है। मोहब्बत कहां से आएगी? 2 भाइयों के दरमियान खड़ा हो जाता है, एक भाई को इधर नाक ऊंची करा देता है, दूसरे भाई को उधर नाक ऊंची करा देता है। मोहब्बत कहां से आएगी? तो इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला तदाबरू, एक दूसरे से मुंह ना मोड़ो, एक दूसरे से मुंह ना मोड़ो, इसलिए कि इससे मना किया गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर इत्तेफाक से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन कतई ताल्लुक किए रहो, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन कतई ताल्लुक। तब मुसलमान का भाई कहलाएगा। एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे के हालात को मालूम करेंगे। इसी तरह से 5वीं चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? वला यबि बादुकुम अला बै'i बादिन, किसी की बै पर कोई शख्स बै ना करे। यानी जब 2 आदमी खरीदो फरोख्त कर रहे हूं तो कोई उनकी बै पर बै ना करे। 2 आदमी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, एक तीसरा शख्स आ रहा है, अब वो टांग लड़ा दिया, नहीं मैं ये सामान को खरीदने के लिए तैयार हूं। इससे क्या होगा? इससे नफरत होगी, इससे अदावत होगी, इससे दुश्मनी होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है कि 2 शख्स खरीदो फरोख्त आपस में कर रहे हैं, बात उनकी चल रही है, महीनों से बात चल रही है, तीसरा आकर घटा करके, बढ़ा करके, चढ़ा करके किसी तरह से वो सामान खरीदने की कोशिश कर रहा। शरीयत ने इससे भी मना फरमाया है। और इसी तरह से एक नुक्ता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स लड़का वाला और लड़की वाला रिश्ता तय कर रहे हों, कुछ लोग टांग लड़ाना शुरू कर देते हैं। अब वो ये चाहते हैं कि फलां के लड़के की शादी मेरी लड़की से हो जाए, जबकि उन दोनों की बात आपस में चल रही है। उनके खिलाफ बोलना, उनको घटाना बढ़ाना, ये करना वो करना, चाहे वो लड़की का मामला हो या लड़के का मामला हो, किसी भी तरह से ये जायज नहीं है कि अगर 2 लोग आपस में रिश्ता जोड़ रहे हैं, जिस तरह से 2 लोग आपस में खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, तीसरे को आने की इजाजत नहीं है, हराम है। इसी तरह से अगर 2 लोग, एक लड़का वाला एक लड़की वाला रिश्ता जोड़ रहे हैं, तीसरे को आ करके उसमें अपना काम नहीं चलाना चाहिए। शरीयत ने इसको हराम करार दिया है, बिल्कुल ये चीज हराम है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनसे मना फरमाया कि ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या नसीहत की? वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन करके रहो, बंदो बंदियों सब
सबको क्या फरमाया कि भाई भाई बनकर रहो। और कुरान भी यही कहता है, कुरान का भी यही इरशाद है, कुरान का भी यही हुक्म है, इन्नमल मुमिनून इख्वा, तमाम अहले ईमान भाई भाई। तमाम अहले ईमान को शरीयत ने भाई भाई करार दिया है। तो ये नसीहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 बुराइयों को गिनाया कि ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। उसके बाद नसीहत की, वकूनु इबादल्लाह इख्वानन, अल्लाह के बंदो भाई भाई बनकर के रहो, भाई भाई बनकर के रहने का हुक्म दिया। इसलिए मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान मुसलमान का भाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बंदो भाई भाई बनकर के रहो। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और नसीहत की, और मुआशरे में जो बुराइयां पाई जाती थीं उन बुराइयों को गिनाने के बाद एक मुसलमान के हक को बतलाया कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर क्या हक होता है और क्या होता है, क्या करना चाहिए। इन सारी चीजों को भी जो मुआशरे और सोसाइटी में पाई जाती हैं उनसे भी आगाह किया। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, ये जान लो। पहले तो ये फरमाया कि अल्लाह के बंदो भाई भाई बनकर के रहो, और उसके बाद फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ला यज़लिमुहु, उस पर जुल्म नहीं करता है। जो मुसलमान जब भाई होते हैं आपस में, एक मां के पेट से होते हैं, क्या वो एक दूसरे पर जुल्म करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कूनू इबादल्लाहि इख्वाना, अल्लाह के बंदो भाई भाई बनकर रहो, एक दूसरे के खैर खा बन जाओ, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे के गमी और खुशी में शरीक हो। ये हुक्म दिया। क्यों? अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमुहु, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म नहीं करता है। वला यखदुलहु, और ना उसकी मदद करना छोड़ता है, बेसहारा उसको नहीं छोड़ देता। जहां जिस तरह से हो सकता है उसकी मदद करता है, उसको सहारा देता है। वला यहक़िरुहु, और ना ही मुसलमान की ये शान है कि दूसरे मुसलमान को हकीर समझे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? पहले फरमाया अल्लाह के बंदो भाई भाई बनकर के रहो। पहले उन बुराइयों को बयान कर दिया जिससे नफरत पैदा होती है, जिससे अदावत पैदा होती है, जिससे बुग़्ज़ और किना पैदा होता है, उन चीजों को गिनाया। उसके बाद फरमाया अल्लाह के बंदो भाई भाई बनकर के रहो। क्यों? इसलिए कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, क्योंकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है, और जो भाई होता है वो उस पर जुल्म नहीं करता, जो भाई होता है उसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ता, जो भाई होता है अपने भाई को हकीर और जलील नहीं करता है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ये सारी चीजें बयान करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने की तरफ 3 मरतबा इशारा किया, 3 मरतबा इशारा किया और फरमाया अत्तक़वा हाहुना, तक़वा यहां पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ, सीने की तरफ 3 मरतबा इशारा किया और फरमाया तक़वा हाहुना, तक़वा हिना है, यहां पर है। तक़वा यानी अल्लाह ताला का खौफ यहां दिल में होता है। अगर चाहते हो कि एक भाई आपसे खुश रहे और अल्लाह का खौफ है, तो अल्लाह का खौफ दिल में होना चाहिए, तक़वा यहां पर होना चाहिए। अगर दिल में खौफ इलाही हो तो तमाम मामलात संवर जाते हैं। अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, अल्लाह का खौफ यहां पैदा करो, दिल में पैदा करो। मालूम ये हुआ कि अल्लाह ताला का खौफ बिठा करके हमें एक दूसरे मुसलमान भाई का ख्याल रखना चाहिए। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान के लिए इतना गुनाह ही काफी है। हम बहुत बड़े बड़े गुनाह कर जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान के लिए इतना गुनाह ही काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे,
اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مال و دولت دے دیا تو دوسرے بھائی کو خیال ہی نہیں کیا جاتا ہے، حقیر سمجھا جاتا ہے، ذلیل سمجھا جاتا ہے، ارے وہ تو ہمارے معیار کے نہیں ہے، ہمارے سوسائٹی میں رہنے کے لائق نہیں، اور ایسے نہیں ہیں اور ویسے نہیں ہیں۔ مرد بھی یہی سوچتے ہیں، عورتیں بھی یہی سوچتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ ایک مسلمان شخص اپنے دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے، ایک عورت اپنے دوسری مسلمان عورت کو حقیر سمجھتی ہے کہ وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں، ان کے پاس یہ نہیں۔ یہ گناہ کافی ہے اور ہم اس کو بڑے آرام سے کرتے رہتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بتلانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ یہ ساری چیزیں کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے، آپ اس سے کھیل نہیں سکتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں پائی جائیں گی، اگر یہ برائیاں جو شروع میں بتلائی گئیں، اگر وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں معاشرے سے، سوسائٹی سے، تو جو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص دوسرے سے نفرت کر رہا ہے، ایک شخص دوسرے سے بھاگ رہا ہے، ایک شخص دوسرے کی برائی بیان کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم اپنے اندر ان ساری چیزوں کو پیدا کریں کہ ہم اپنے اندر نہ حسد آنے دیں، نہ ہم اپنے اندر بغض آنے دیں، نہ کینہ و کپٹ آنے دیں، نہ ہم دوسرے کی تجسسی کریں، نہ دوسرے کے ٹوہ میں لگیں، نہ کسی اور کی غیبت کریں، تو اللہ تبارک و تعالی آپس میں ہمارے اندر محبت پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں دوسرے مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین ہمیں ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین ہمارے اندر جو برائیاں ہیں ان کو ختم کر دے، اور اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر